آپ ایک ویڈیو سنیں، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ میرے تو یہاں پہ آپ سنیوں کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں بھائی، میری فکر اہل سنت کی ہے، میں شیعہ فرقے کو کافر نہیں سمجھتا، انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، فکر میں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں۔ میرا شیعہ کے ساتھ تو اتنا بڑا فرق ہے، وہ تو میں ان کی فکر کو الگ سمجھتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فراڈ کر رہے ہیں اہل سنت کے نام کے اوپر، یہ میرے گھر میں گھس گیا ہے۔ مجھے بتائیں منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے؟ منافق سے۔ تو لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہوا ہے، اگر شیعہ بھی کوئی سنی ہو کے آ جائیں گے تو میں ان پہ بھی بات کروں گا۔ انہوں تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے بخاری مسلم کو، ہم شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں میری پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ الگ سے ہے، اس وقت مقدمہ ڈسکس ہو رہا ہے اہل سنت کا۔ جی مجھے بتائیے، منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے یا کھلے مشرک سے وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو تو یہ کہہ کے اس طرف لایا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ تو کہتا ہے فرقوں کی دکانیں بند کرو، فرقوں سے باہر آؤ، اب خود کہہ رہا ہے کہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، شیعہ سے میرا اختلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کا بہت بڑا یو ٹرن خود اپنی زبان سے ہی بیان کر گیا۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، بریلوی دیوبندی وہابی یہ سب منافقت کرتے ہیں، یعنی سنی نہیں ہے، مطلب ریل سنی مرزا انجینئر ہے، اس کی جو باتوں سے ثابت ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی وہابی جب یہ اصطلاحات نہیں تھی تو اس سے پہلے کے جو مسلمان ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان کی فکر کو مانیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فرقے تو بات کیا نا پھر، لیکن بریلوی اگرچہ بات پہلے کا ہے، یعنی اہل سنت بریلوی شروع سے ہیں، وہ جو فکر پہلے تھی وہ سب یہی فکر تھی، لیکن چلے آپ کہتے ہیں کہ یہ منافقت کرتے ہیں، چلو اس سے پہلے جب یہ اصطلاحات وارد وجود میں نہیں آئی تھی تو جو فرقہ تھا اہل سنت، وہ آئمہ جس بات کو مانتے تھے، آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر چلیں ہم کیا مان سکتے ہیں کہ آپ منہج اہل سنت پہ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ منہج اہل سنت پہ کیسے ہوئے؟ پھر اہل سنت کو نیا فرقہ بنایا آپ نے، کیونکہ اہل سنت تو وہ ہوگا نا جس پر مسلمانوں کی اکثریت شروع سے رہی، مان علیہ اصحابی کے تحت جو فرقہ، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سواد اعظم گروہ تھا، آپ اس کو صحیح درست مانتے ہیں؟ جو تشریحات ان اصطلاحات سے پہلے سلف صالحین کر گئے، اہل سنت کے امام کر گئے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر نہ مانتے ہیں تو پھر آپ صحیح اہل سنت کے ترجمان وگرنہ نہیں، کیونکہ بہرحال کتاب و سنت کی تشریح شیعہ بھی اپنے انداز میں کرتے ہیں، وہ بھی تو امامت کا نظریہ قرآن و سنت سے بیان کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو کتاب و سنت کا منہج اگر سلف صالحین سے ہٹ کے ہو، وہ تو شیعہ بھی دعویٰ کرتے ہیں پھر، تو لہذا ضروری ہے کہ ہم منہج سلف پر، یعنی صحابہ، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے طریقے پر ہم اس دین کو، اسلام کو سمجھے، تو یہ منہج اہل سنت ہے۔ اب اس منہج پر ہم چلتے ہوئے آپ سے چند سوالات کرتے ہیں مرزا انجینئر اور آپ کے فالوور سے۔ پہلی ایک بات، کیا اللہ کی زیارت خواب میں ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ آپ بریلوی دیوبندی وہابی اس اصطلاحات سے اوپر جا کر ذرا ثابت کریں، کیا کسی نے، ہمارے سلف میں سے کسی نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ پڑھیں، کتاب الزہد، اس میں صراحتاً واقعات ہیں۔ اسی طرح آپ حلیۃ الاولیاء پڑھ لیں، ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی صراحتاً لکھا ہے دیدار الہی ہوا ہے سلف صالحین کو، بعض کو خواب کے اندر۔ خواب میں دیدار الہی کا منکر ہمارا کون تھا؟ کس سلف نے، کس اہل سنت کے امام نے اس کا انکار کیا؟ اس کا وجود کہاں ہے؟ آپ نے انکار کیا، یہ منہج اہل سنت کیسے ہوا؟ ایک سوال نمبر 2، کرامات اولیاء، جس طرح شد و مت سے آپ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ منہج سلف ہے؟ کیا منہج اہل سنت ہے کہ ہم کرامتوں کا اس شد و بس سے انکار کریں؟ بلکہ منہج سنت تو یہ ہے کہ سب نے کرامات اولیاء کو تسلیم کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خرق کے عادت کام اولیاء سے صادر ہوتے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ پھر میں آپ کے اولیاء کو نہیں مانتا، چلو بریلوی دیوبندی وہابی جن کو آپ اولیاء کہہ رہے ہیں، آپ ہم کہتے ہیں میں ان کو نہیں مانتا، چلے اس سے پہلے کے جو ائمہ اہل سنت ہیں، اگر وہ کسی کو ولی مانے، آپ مانیں گے کہ نہیں؟ شیخ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانا، آپ کی کرامات سیر اعلام النبلاء میں آپ پڑھیں، امام ذہبی نے کس انداز میں اس کو بیان کیا کہ آپ سے اتنی کرامات ثابت ہیں تواتر کی حد تک جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کے بارے میں درست نظر رکھتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں کہتے؟ کیا کچھ بکتے نہیں آپ؟
کیا سلف صالحین کا منہج اہل سنت یہی ہے؟ کیا منہج اہل سنت منہج سلف صالحین یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہاں حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اور کیا شاندار لفظ ہے، میری ویڈیو کا لنک آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے کہ سلطان الاولیاء کون کون سے القابات سے یاد کیا۔ وہابیوں کی فتاوی اہل حدیث پڑھ لیں، اس میں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو قدوۃ الاولیاء یا سلطان الاولیاء لکھا۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء پڑھ لیں، یعنی آپ اہل سنت کے تمام علماء کی کتابیں پڑھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ منہج اہل سنت ہے کہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو مطعون کیا جائے، معاذ اللہ ان پر تان زراد کی جائے؟ اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کرامات کا آپ انکار کرتے ہیں اور اپنے انداز میں کہتے ہیں یہ ممکن ہے، وہ پیشاب نہیں روک سکتے، یہ پیشاب نہیں روک سکتا کوئی، یہ کسی اہل سنت کی کتاب میں جملہ ملتا ہے؟ باب تشیع کوئی نہیں، یہ کسی اہل سنت کی کتاب میں جملہ ہے کیا؟ اسی طرح اور سوال چلے آپ سے کر لیتے ہیں، قادیانی کے اعضائے وضو چمکیں گے، وہ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے بھی اعضائے وضو چمکیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا یہ خاصہ ہے، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ تو کیا منکر ختم نبوت کو منہج اہل سنت کے مطابق کیا مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ کیا کسی نے مسلمان مانا ہے؟ کیا منہج اہل سنت کے مطابق، کیا بریلوی دیوبندی وہابیت کے اس ٹینور نام بننے سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں، کسی نے یہ کہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر منی گاڈ بنا دے گا، یعنی کچھ خدا بنا دے گا، جو خدا تو لفظ خدا ان پہ بولا جا سکتا ہے، کبھی کسی نے یہ امکان بیان کیا ہے؟ یہ کون سا منہج اہل سنت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں جس میں بدتمیزی، گالی گلوچ سب کچھ ہے؟ یہ منہج اہل سنت ہے؟ تو منہج اہل سنت کتاب و سنت سے آپ ڈائریکٹ مسئلہ اخذ کریں یہ ہے، یا منہج اہل سنت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف سے الاعتصام بکتاب سنہ جو کہ چیپٹر ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت کی تشریح کی ہے، علیکم بالجماع، وہ جماعت کی تشریح کیا ہے؟ جس پر اہل علم کی کثرت ہو۔ اب آپ بتائیں کہ یہ منہج اہل سنت ہے کہ جماعت جو جس پر علماء کی کثرت ہوگی ہم اس کو مانیں گے، تو کیا آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر کسی عالم کا قول یا کثرت یا اجماع ملتا ہے؟ تو لہذا یہ کون سا منہج اہل سنت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ قرآن سنت سے اگر آپ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں تو آپ تو اکیلے ہیں، آپ تو پھر اہل سنت سے کیا تعلق ہو، آپ تو الگ فرقہ بنا رہے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اگر بات کرنی ہے تو پھر شیعہ بھی ولایت علی کو صراحتاً ثابت کرتے ہیں، تو آپ کا منہج اہل سنت کیا ہے؟ پھر منہج اہل سنت وہی ہوگا نا، سلف صالحین، اس کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ نئی بات جو آج کل یہ کر رہا ہے، نیا دھوکہ، نئے انداز میں، یہ نیا یو ٹرن ہے۔ لہذا اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور صحیح منہج اہل سنت وہی ہے جو آج اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے پاس ہے، اور اس کو اگر سٹڈی کرے گا گہرائی سے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال سے لوگ اسی عقیدے پر تھے۔ باقی بیانات، باقی اختلافات میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے علماء نے وضاحتیں کی ہیں، جن بابوں اور جو بہت ساری باتیں کرتا ہے، کچھ اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، اہل سنت پہ الزامات ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس کو اس نے غلط انداز میں لوگوں کے سامنے بٹھا دیا، غلط، حالانکہ وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سے محفوظ فرمائے۔